ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں اسے ایک جملے سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بالکل بھی ٹھنڈا نہیں ہوا, ابھی بھی گرم ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال سے عمران خان صاحب کی ضد جو ہے وہ چونکہ پوری دنیا مشہور ہے, اس لیے چیف جسٹس صاحب بھی تھوڑا سا متاثر ہو گیا اس سے. یہ عجیب و غریب قسم کی ایک ضد ہے, اس کے اوپر بات تو بہت ہو سکتی ہے, لیکن تھوڑا سا عدالت عالیہ کا احترام جو ہے وہ مقدم ہے, اس لیے بہت زیادہ کچھ اس پہ نہیں کہا جا سکتا. لیکن وہ جو آئین کے 90 دن کی رٹ لگائی ہوئی تھی نا, وہ جو سارے کورٹ کے اندر بھی کورٹ کے باہر بھی, اس کو 105 دن تو خود ہی کر دیا انہوں نے. اس وقت تو آئین نہیں ٹوٹا کہیں, اس سے تو کسی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھا کہ آئین کی تباہی ہو رہی ہے. اب کہا نا سراج الحق نے آج, اس نے کہا جہاں 90 دن سے آپ نے 104 دن کر دیے تھے, اب 205 دن کر دیں, اب کیا فرق پڑتا ہے. ایک اور ایکسٹینشن دے دیں. جی ہاں, تو یہ ضد جو ہے یہ کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلائے گی, یہ میں آپ کو بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کیونکہ سیاسی عمل کے اندر کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی, نہ اس کو حتمی رہنے دینا چاہیے. عدالت کو تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس سے براڈر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو فائدہ ہو, ایک انڈیویجول کو نہیں. یہ بات میرے خیال سے اس سے زیادہ اور کیا باور کرائی جا سکتی ہے. فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ایک شخص کو اب فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس کی بات اس کے اوپر ضرور ہونی ہے, کیونکہ انہوں نے پوری پی ڈی ایم کے برعکس ایک سٹانس لیا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہمارے اٹارنی جنرل نے اور ہمارے لا منسٹر نے آپ کو عدالت میں پیش ہو کے کہا تھا کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے, یہ بینچ جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے, یہ بائسڈ ہے, ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے, تو کیوں پیش ہوں آپ کے سامنے جی ہم. میرے خیال سے انہوں نے شرمندہ کیا ہے ان سب لوگوں کو جو آج کورٹ گئے تھے. صحیح. پی ڈی ایم کے جو لوگ گئے تھے ان کو بھی یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اور اسی کے سامنے آپ جا کے پیش بھی ہو رہے ہیں, تو یہ کیا ہے. اینی وے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو 2-3-4 باتیں دو ٹوک کی ہیں. اس نے کہا جی ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کہا جاتا تھا گن پوائنٹ پر کہ جناب آپ مذاکرات کریں, نہیں تو تہاڈی ایسی تھی تیسی. کہنا اب تھوڑے کی چوٹ پہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کرو. اس نے کہا ہم تو بلیک میل نہیں ہوں گے. صحیح. اچھا, ایک اور جو بڑی میں سمجھتا ہوں خوفناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کل تک بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ حامی تھے اس بات کے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور تحریک انصاف کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن آج ان کا لب و لہجہ بھی تبدیل ہے. اچھا. انہوں نے بھی جو باتیں کی ہیں اس کی تفصیل جو ہے اس میں تو شاید نہیں جایا جا سکے گا. تفصیل میں تو دونوں کی باتوں کی جانا چاہیے, اور وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جس حد تک ہم سم اپ کر سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو 2-3-4 باتیں اہم کہی ہیں وہ ذرا میرے خیال سے دہرا دینا بہت ضروری ہے. ایک تو میں نے کہہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے بندوق اور اب ہتھوڑے کے سامنے مذاکرات کرنے پر کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, نہیں ہم کریں گے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت گمراہ کر رہی ہے. اچھا. بڑا سیریس چارج ہے, اٹس اے ویری ویری سیریس چارج. جس عدالت پر پارلیمنٹ نے عدم استحکام اعتماد کا اظہار کیا اس کے سامنے کیوں پیش ہوں. اور دوسری اس کی بنیادی وجہ یہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کی پاس کردہ قرارداد پہ اگر پارلیمنٹ کے مسترد کیے جانے والی جو سمری ہے اس کو عدالت نہیں مانتی تو عدالت کے فیصلوں کو ہم کیوں مانیں بھائی. صحیح. اور پھر ایک بات اور کنسنسس سے کہی جا رہی ہے, وہ پہلے نوید قمر صاحب نے کہی تھی, آج مولانا فضل الرحمان نے کہی ہے. اس نے کہا آپ ہمیں بلا سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کو بلا سکتے ہیں, کیونکہ اگر یہ فلسفہ ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ تمام جمہوری اور آئینی اداروں کی ماں ہوتی ہے تو پھر زیادہ اختیار کس کے پاس ہے یہ طے کرنے میں میرے خیال سے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت تو نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا ہے نا, وہ کہتے ہیں اعتزاز احسن صاحب نے اعتزاز احسن صاحب کا تذکرہ چھوڑے نا, وہ تو مطلب ہے فضول ہے بات کرنا ان کی نا, وہ تو اور ہے ان کو خود نہیں پتا ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں, قسمت کیا کہہ رہے ہیں, چھوڑ دیں ان کو, نہ کریں بات ان کی. ہاں وہ کسی نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ سٹے آ گئے ہیں, وہ بالکل سٹے آ گئے ہوئے ہیں. ان کو اپنی پارٹی کا لحاظ نہیں ہے, جس پارٹی نے انہیں یہاں تک پہنچایا وہ اس کی شرم لحاظ ان کے پلے نہیں ہے, تو باقی تو آپ چھوڑ دیں. وہ اب اچانک 60 سال سے عمران خان کے ساتھی ہو گئے ہیں, ان کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہوا ہے انہوں نے. میں نے کہا تھا ربی سے, ہمارے پروڈیوسر ہیں, کہ کسی دن وہ اکٹھا کریں, چلا دیتے ہیں یہاں عوام کی تسلی اور تشفی کے لیے. اینی وے, دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب معزز ہیں ہمارے لیے, لیکن وہ معزز کرسی پہ بیٹھ کے ہمیں ذلیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر عمران خان کے لیے لچک پیدا ہو سکتی ہے تو وہ پنجابی کہتے ہیں ایسی تو ماں مارے نے, ایک بندے کے لیے لچک پیدا ہو سکتی ہے تو یہ 13 پارٹیوں کا اتحاد جو ہے اس کے لیے بھی تھوڑی بہت لچک آپ دکھا دیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے پھر کیٹیگوریکل الزام لگایا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے فریق بن گئی ہے اور 14 مئی میں پھنس کے رہ گئی ہے. صحیح. مولانا فضل الرحمان کا لب و لہجہ وہ جو ہے وہ بالکل جس کو کہنا چاہیے الارمنگ تھا, اور یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی گفتگو میں لاجک نہیں تھی.
انہوں نے بھی آج عدالت کو پنچایت کہا ہے. اچھا, کسی اور نے بھی کہا تھا, یاد ہوگا آپ کو. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آ جائیے بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بلاول صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیک ڈور سے 1 یونٹ قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بڑا خوفناک چارج ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایوب خان صاحب نے 1 یونٹ بنایا تھا کیونکہ وہ مطلق العنان بادشاہ بننا چاہتے تھے. تمام اختیارات ان کے پاس ہو. ایک آدمی میں جب اختیارات کی کنسنٹریشن ہو تو اس کو ہی 1 یونٹ کہتے ہیں, اس کو ہی ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں, اس کو ہی 1 مین رول کہتے ہیں, اس کو ہی شہنشاہیت کہتے ہیں, اس کو ہی بادشاہت کہتے ہیں. یہ دونوں ایک ہی جیسی بات ہے نا, جو وہی میں نے کہا نا کہ اس کے یہ مختلف نام ہیں. تو یہ تو انہوں نے کہا جنا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن وقت پر نہ ہوں, لیکن پنجاب میں پہلے کیوں ہوں, باقیوں کے ساتھ کیوں نہ ہوں. اس بات میں بہت لاجک ہے. آپ یہ دیکھیے, کئی دفعہ ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں. جب باقی کے 2 صوبے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہمیں منظور الیکشن جی کہ اس بڑے صوبے میں اب ہو جائیں اور آنے والے وقت میں ہماری پارٹیوں کے لیے باقی سب صوبوں کے اندر اس کا انفلوئنس ہو, ٹھیک ہے, تو ان کی یہ بات بھی بہت حد تک ٹھیک ہے. دوسری بات, اور بلاول نے بھی یہی کہا کہ پنجاب میں الیکشن پہلے ہوئے تو نتائج دوسرے صوبوں کے اوپر قائم اثر انداز ہوتا ہے, وہ اثر انداز ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور انہوں نے بڑی باریک بات کی, اس نے کہا صرف 3 لوگوں کو 14 مئی کو الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے. اب 3 لوگ کون ہیں وہ تو آپ دیکھ لیں. آپ کے سامنے ایک تو چیف جسٹس صاحب ہو گئے, دوسرے عمران خان صاحب ہو گئے, تیسرا میں اور آپ مل کے ڈھونڈتے ہیں. جبکہ باقی لوگ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ہوتے نہیں دیکھ رہے. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ 3 بندے جو ہیں وہ 14 مئی کو الیکشن چاہتے ہیں, باقی کوئی نہیں چاہتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت افسوسناک ہے, کیونکہ جو پرانی روایات ہیں وہ ملیامیٹ ہو رہی ہیں. انہوں نے پھر ایک اور بھی بڑا تکلیف دہ حوالہ دیا. اس نے کہا جی تاریخ نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصلہ سنانے والے ججز کے خلاف بھی فیصلہ دے دیا ہے. میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جو بحیثیت چیف جسٹس سپریم کورٹ سب کے لیے قابل احترام, میرے لیے بھی قابل احترام ہے, آپ کے لیے بھی قابل احترام ہے, لیکن ان کو تاریخ کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ فیصلے پریسیڈنٹس کی بنیاد پر ہوتے ہیں, یعنی سابقہ تاریخ کیا ہے اس کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو سابقہ تاریخ میں ججز نے جو فیصلے کیے تھے, چاہے وہ مولانا تمیز الدین والا کیس تھا جس میں جسٹس منیر صاحب نے کیا تھا, چاہے وہ انوار الحق والا فیصلہ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا, چاہے وہ مولوی مشتاق والا فیصلہ ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے پھانسی کی سزا سنائی تھی بھٹو صاحب کو, چاہے وہ ایک ایسے کورٹ کا فیصلہ ہے جس نے پاناما کے بجائے اقامہ پہ ایک آدمی کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہو. یہ سارے ججز آج اچھے ناموں سے نہیں پکارے جاتے ہیں. صحیح. اگر پکارے جاتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں I will sit corrected. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.